نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج کی اس ایمان افروز گفتگو میں ہم دو ایسے عظیم اعمال کا ذکر کریں گے جن کے ذریعے اللہ تعالی بندے کی زندگی بدل دیتا ہے، گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، دلوں کو نور سے بھر دیتا ہے اور دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا فرماتا ہے۔ استغفار وہ خزانہ ہے جو مصیبتوں کو دور کرتا ہے، رزق میں برکت پیدا کرتا ہے اور دل کی سیاہی کو مٹا دیتا ہے، جبکہ درود پاک وہ عظیم عبادت ہے جس کا ذکر اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا اور اپنے فرشتوں کو بھی اس کا شرف عطا کیا۔ آئیے پورا بیان توجہ اور محبت کے ساتھ سنتے ہیں تاکہ ہم بھی ان مبارک اعمال کی فضیلت، برکت اور اہمیت کو سمجھ کر اپنی زندگی کا حصہ بنا سکیں۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں استغفار کی۔ آج ہر دوسرا شخص کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا ہے، کوئی رزق کی تنگی کا شکار ہے تو کوئی گھریلو مسائل میں مبتلا ہے تو کوئی بندہ کسی اور پریشانی میں مبتلا ہے، اور ان تمام مسائل کا حل احادیث طیبہ میں حضور سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے۔ جیسے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ استغفار کو لازم کر لو، یہ پریشانیوں کو دور کرتا ہے کہ جو بندہ استغفار کو لازم کر لیتا ہے تو اللہ کریم اس کی پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے، اس کی مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے، اس کو تنگیوں سے نکال دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ استغفار کی کثرت کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ انسان کے قلب اور روح کو، ایمان کو صاف کر دیتا ہے۔ ہمارے دل میں جو دھبے لگ جاتے ہیں، جو دل پر داغ لگ جاتے ہیں، دل پر جو مہریں لگ جاتی ہیں، دل ہمارا سیاہ ہو جاتا ہے۔ استغفار کی کثرت سے دل کی صفائی ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے، گناہ جب کرتا ہے تو اسے نیکیوں کی توفیق نہیں ملتی، نماز اور قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی، بار بار درود پاک پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی، کیونکہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک دھبا لگ جاتا ہے، پھر جیسے ہی گناہوں میں اضافہ کرتا رہتا ہے، گناہ کرتا جاتا ہے، گناہ بڑھتا جاتا ہے تو اس کے دل پر داغ لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ کوئی نیک دعوت قبول نہیں کرتا، کوئی نیک کام کرنے کو دل نہیں کرتا۔ تو جب وہ بندہ استغفار کرتا ہے، جو اس کے دل کی سیاہی ہے یہ ساری صاف ہو جاتی ہے اور وہ بندہ اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے، اس کا رب اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو درود پاک کی کثرت کے تو بے شمار فضل و برکات ہیں، لیکن جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں وہ بات کر رہے ہیں استغفار کی، اور استغفار جب بندہ پڑھتا ہے تو اللہ کریم لکھنے والے فرشتوں کو یہ فرماتے ہیں کہ اس کے گناہ مٹا دو، اس کے گناہ بھلا دیے جاتے ہیں، فرشتوں کو گناہ بھلا دیے جاتے ہیں۔ پھر اللہ کریم اس بندے کے جو گناہ گار ہوتا ہے، جو گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد استغفار کرتا ہے، یعنی استغفر اللہ پڑھتا ہے، تو اللہ کریم اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور یہاں تک کہ استغفار کرنے والا جب بروز قیامت آئے گا تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ استغفار کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اور خاص طور پر استغفار کرنا یعنی استغفر اللہ پڑھنا یہ حاجات کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ جیسے کہ ایک شخص حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے، حضور میں اولاد کی نعمت سے محروم ہوں، مجھے اولاد کی بڑی خواہش ہے، کوئی کرم فرمائیں، شفقت فرمائیں،
کوئی وظیفہ عطا فرمائیں۔ اچھا ایک ہوتا ہے استغفار کرنا۔ بعض لوگ استغفار پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ استغفار کا مطلب ہے اللہ سے مغفرت طلب کرنا، اور استغفر اللہ کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ تو ہمیں استغفر اللہ پڑھنا چاہیے، نہ کہ لفظ استغفار دہرانا چاہیے۔ استغفار کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے مغفرت طلب کرنا، اور اصل جو ہے وہ یہ ہے کہ استغفر اللہ پڑھا جائے کہ میں اللہ سے مغفرت طلب کر رہا ہوں۔ تو اس بندے نے پھر استغفر اللہ 700 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیا، یقین کامل کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا، اور خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا، تو اللہ کریم نے اسے اتنا نوازا کہ 10 بیٹے عطا فرمائے۔ اب تصور کریں کہ وہ بندہ جو اولاد کی نعمت سے محروم ہو، اور جب استغفار کی برکت سے اسے اللہ کریم 10 بیٹے عطا فرما دے تو اس بندے کی خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ دیکھیں، اس شخص کو اللہ کریم نے بیٹے عطا فرمائے، 10 بیٹے عطا فرمائے، اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ تو استغفار جو وظیفہ ہے یہ اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے، یہ اللہ کی رحمتوں کے حصول کا ذریعہ ہے، رب کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سفر میں تھے تو شام ہو گئی۔ آپ ایک قصبے میں تھے، آپ نے نماز پڑھی اور وہی مسجد میں قیام کا ارادہ کیا، تو وہاں کا جو خادم تھا اس نے کہا، جناب آپ مسجد سے تشریف لے جائیں کیونکہ میں نے مسجد بند کرنی ہے۔ اب تصور کریں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا کیا مقام و مرتبہ تھا، کتنا بڑا بلند مقام و مرتبہ تھا کہ آپ کی کتب پڑھی جاتی تھیں، آپ کا نام بڑی تعظیم سے لیا جاتا تھا، آپ سے لوگ بڑے ادب و احترام سے ملتے تھے، لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا تعارف نہیں کروایا۔ اگر اس خادم کو پتہ چل جاتا کہ وقت کے امام اس مسجد میں حاضر ہیں تو تصور کریں کہ وہ تو قدم بوسی شروع کر دیتا، دست بوسی شروع کر دیتا، لیکن آپ نے تعارف نہیں کروایا۔ اس خادم نے کہا کہ جناب اب آپ باہر تشریف لے جائیں، میں نے مسجد بند کرنی ہے۔ خیر، آپ باہر تشریف لے گئے، مسجد کے باہر سونے لگے تو اس نے وہاں سے بھی ہٹا دیا۔ تو ایک نان بائی، ایک غریب روٹی لگانے والا نان فروش یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی باوقار شخصیت کو دیکھا تو اس نے عرض کیا، حضور آپ میرے پاس قیام فرمائیں۔ اس پر واضح ہو گیا تھا کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں کہ دیکھیں انہوں نے کوئی بات بھی نہیں کی۔ خادم نے کہا، اور یہ جو ہیں وہ چپ چاپ باہر تشریف لے آئے۔ تو اس نان بائی کو یہ محسوس ہوا کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، تو اس نے کہا، جناب آپ جو ہے وہ رات میرے گھر میں قیام کر لیں۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس کے گھر تشریف لے گئے۔ ایک بات جو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے نوٹ فرمائی کہ وہ جو نان بائی تھا، نان فروش تھا، روٹیاں لگانے کا کاروبار کرتا تھا، وہ استغفار بہت پڑھتا تھا، یعنی استغفر اللہ کی کثرت بہت کرتا تھا۔ نان لگانے والا، آپ نے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات نوٹ کی کہ نان فروش کرنے والا، نان بائی، نان کا کام کرنے والا استغفر اللہ کی کثرت بہت کرتا تھا کہ جب وہ آٹا گوندنے بیٹھتا تو استغفر اللہ پڑھتا، کام کاج کرتے ہوئے بھی کثرت سے پڑھا کرتا تھا۔ تو صبح جب آپ کی اس نان بائی سے ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا، اے شخص، میں نے ایک بات نوٹ کی ہے کہ تم استغفر اللہ بہت پڑھتے ہو، استغفار بہت کرتے ہو، تمہیں اس کا کیا پھل ملا ہے؟ تو اس نے عرض کیا، حضور استغفار کی برکتیں تو بے شمار ہیں،
مجھے بہت برکتیں ملی ہیں، الحمدللہ، اللہ کی قسم۔ ہاں، کافی دنوں سے ایک خواہش دل میں مچل رہی ہے کہ کاش میری ملاقات امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ہو جائے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ بات سنی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آپ نے فرمایا، سبحان اللہ، تم استغفار کرتے رہے اور تمہارے اس استغفار نے احمد بن حنبل کو کھینچ کر تمہارے پاس پہنچا دیا۔ میں ہی احمد بن حنبل ہوں، تو تصور کر سکتے ہیں کہ جو بندہ استغفار کرتا ہے، استغفر اللہ پڑھتا ہے، معصوم ہے، گناہوں سے پاک ہے اور کثرت سے پڑھتا ہے، تو اللہ کریم اس کی تمام حاجات کو پورا فرماتا ہے۔ اور کوشش کیا کریں کہ مغرب سے پہلے استغفار ضرور کیا کریں، کیونکہ نامہ اعمال اس وقت کلوز یعنی بند ہو رہا ہوتا ہے۔ تو جو آخری لمحات ہیں وہ استغفار کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہوئے گزاریں، اور جب بھی درود پاک پڑھنے لگیں تو اس سے پہلے ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھ لیا کریں، اس کی آپ کو بڑی برکتیں ملیں گی۔ اور دیکھیں، یہاں میں ایک بات بیان کرتا چلوں کہ اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ اسے نیکیوں کی توفیق نہیں مل رہی، صوم و صلات کا پابند نہیں ہے، درود پاک نہیں پڑھتا، قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتا، نیکیوں میں دل نہیں لگتا، گناہوں میں دل لگتا ہے، اس کے دل کی سیاہی کی وجہ سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل جو ہے وہ زنگ آلود ہو چکا ہے۔ اسے چاہیے کہ استغفار کرے، اور اس طرح کرے کہ تنہائی میں ایسی جگہ بیٹھ جائے کہ کوئی اسے دیکھنے والا نہ ہو، وہ ہو اور اس کا رب ہو، اور 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر حاجت کے طور پر اس میں یہ نیت کرے کہ اللہ کریم اس کی برکت سے میرے گناہ معاف فرمائے اور مجھے نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد ہو سکے تو 1000 مرتبہ استغفار پڑھے، یا کم از کم ایک تسبیح استغفار کی، اس طرح پڑھے کہ اپنے گناہوں کو ذہن میں رکھ کر اور اللہ کریم کی رحمتوں کو ذہن میں رکھ کر کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اتنا عطا فرمایا، یہ بھی عطا فرمایا، صحت بھی دی، رزق بھی دیا، مال بھی دیا، یہ نعمت بھی دی، وہ نعمت بھی دی، اور میں جو ہوں وہ اللہ تعالی کی کتنی نافرمانیوں میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں، اپنے رب کو ناراض کر رہا ہوں، اپنے سارے گناہوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور ایک روتی ہوئی شکل بنا کر آپ جو ہے وہ استغفار کریں۔ تو جب اس طرح استغفار کریں گے تو اس کی بڑی برکتیں ملیں گی، آنکھ سے آنسو بہیں گے انشاءاللہ۔ وہ آنسو جو ہیں وہ آپ کے گناہوں کو دھو ڈالیں گے، آپ کے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنیں گے۔ تو ایک تسبیح استغفار کی کم از کم اور روزانہ دن بھر میں ہونی چاہیے۔ اب ہم بات کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی، اس کے بعد ہم انشاءاللہ بات کریں گے کہ ان دنوں میں سے افضل عمل کون سا ہے، تو اس کو مکمل سنیے گا انشاءاللہ۔ جس طرح پہلے آپ نے استغفار کی فضیلت سنی، مزہ آیا، ایمان تازہ ہوگا یقیناً، تو اس طرح جب یہ بھی سنیں گے تو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ درود پاک کی کثرت کو وظیفے کا سردار کہا جاتا ہے، اور اس کی شان و عظمت کے لیے اتنی بات کہنا ہی کافی ہے کہ رب کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ رب کریم نے کسی بھی عمل کا حکم ارشاد فرمایا، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، یہ سارے اعمال کرو، کیونکہ یہ سارے اعمال اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں، یہ سارے اعمال اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ لیکن کسی بھی عمل کا حکم ارشاد فرمانے سے پہلے احکم الحاکمین نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ میں کر رہا ہوں، یہ نہیں فرمایا کہ یہ میرے ملائکہ کر رہے ہیں، لیکن
درود پاک کا حکم ارشاد فرمانے سے پہلے رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ یاد رکھنا یہ وہ کام ہے جو میں خود بھی کر رہا ہوں اور یہ وہ کام ہے جو میرے ملائکہ بھی کر رہے ہیں۔ اللہ والوں نے اس کو اس انداز میں بھی بیان کیا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارکہ کس کے درود پڑھنے یا نہ پڑھنے کی محتاج ہے، کسی کے درود بھیجنے کی محتاج ہے۔ اسی لیے فرما دیا کہ میں درود بھیج رہا ہوں اور یہ وہ ہیں جن پر میرے فرشتے درود بھیج رہے ہیں، گویا کہ یہ کسی کی محتاج ہی نہیں۔ ہاں، اگر کوئی اپنی بھلائی چاہتا ہے، اگر کوئی اپنی بہتری چاہتا ہے، اگر کوئی ایمان والا ہونا چاہتا ہے تو ہمارے حبیب پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرے، ہمارے حبیب پر درود پاک بھیجا کرے، تو پتہ چلا درود پاک کی کثرت یہ ایسا وظیفہ ہے، ایسا زبردست عمل ہے کہ رب کریم نے اس کا حکم ارشاد فرمانے سے پہلے یہ ارشاد فرما دیا کہ یہ وہ کام ہیں جو میں بھی کر رہا ہوں اور میرے فرشتے بھی کر رہے ہیں۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق سے غنی ہونے کے باوجود اپنے حبیب پر درود بھیج رہا ہے، اور اس کے فرشتے اس کی بارگاہ میں بلند مقام پر فائز ہیں، اور وہ بھی اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام پر درود بھیج رہے ہیں۔ دیکھیں، ہم پر تو زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، کثرت کریں کہ بروز قیامت حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ہماری شفاعت فرما کر ہمیں جنت میں داخل فرمانا ہے۔ اور اس میں ایک بات یاد رکھیے گا کہ حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے درود پاک پڑھنے کے محتاج نہیں ہیں، اور ہمارے درود پاک پڑھنے سے ہمارے حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو کوئی محتاجی نہیں، کیونکہ جب ہم نہیں تھے تب بھی اللہ اپنے حبیب پر درود بھیج رہا تھا، اور جب ہم نہیں ہوں گے تب بھی اللہ اپنے حبیب پر درود بھیجے گا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے درود پڑھنے یا بھیجنے کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ اس کا فائدہ ہماری طرف ہی لوٹتا ہے۔ تو ایک بات اس میں واضح ہو گئی کہ درود پاک کی جو کثرت ہے، درود پاک کا جو وظیفہ ہے، یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس کی فضیلت اور اس کی برکتیں بہت زیادہ ہیں کہ اللہ جل شانہ نے اس کا حکم ارشاد فرمانے سے پہلے فرما دیا کہ یہ وہ کام ہے جو میں کر رہا ہوں اور میرے فرشتے بھی کر رہے ہیں۔ اور اس کی فضیلت ایک اور حدیث طیبہ سے بیان کر دوں کہ ایک صحابی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مقدس بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں آپ پر درود پڑھنا چاہتا ہوں، اپنے اور وظائف میں سے کتنا حصہ درود پاک کثرت کرنے میں صرف کروں؟ تو حضور نبی پاک نے ارشاد فرمایا، جتنا مرضی پڑھ لیا کرو۔ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر چوتھائی حصہ صرف کروں تو کیسا رہے گا؟ تو حضور نے فرمایا، جتنا چاہو مرضی پڑھو، اگر اس سے زیادہ پڑھو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر زیادہ پڑھنے میں ہی بہتری ہے تو کیا یہ اچھا ہو کہ اپنے پورا وقت وظائف میں سے نصف حصہ درود پاک کی کثرت کرنے میں صرف کر دوں تو کیسا رہے گا؟ تو حضور نے فرمایا، جتنا چاہو مرضی پڑھو، اگر اس سے بھی زیادہ پڑھو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر زیادہ پڑھنے میں ہی بہتری ہے تو کیا اچھا ہو کہ 2/3 حصہ درود پاک کی کثرت کرنے میں صرف کروں تو کیسا رہے گا؟ تو سنیے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر اس سے بھی زیادہ پڑھو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر زیادہ پڑھنے میں ہی بہتری ہے، اگر زیادہ پڑھنے میں ہی بھلائی ہے، تو کیا یہ اچھا ہو کہ درود پاک کی کثرت کرنے کو ہی اپنا وظیفہ بنا لوں
تو کیسا رہے گا اگر تمام تر وظائف کو چھوڑ کر صرف درود پاک کی کثرت کرنے کو ہی اپنا معمول بنا لوں تو کیسا رہے گا؟ تو سنیے، حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری دنیا اور آخرت کے معاملات کے لیے کافی ہو جائے گا اور تمہارے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا درود پاک کی کثرت جو بندہ کرے تو اللہ کریم اس کے دنیا اور آخرت کے معاملات اپنے ذمے کرم پر لے لیتا ہے اور اس کے دنیا و آخرت کے معاملات حل ہو جاتے ہیں اور اس بندے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ درود پاک اور استغفار میں سے کون سا عمل افضل ہے۔ تو یاد رکھیے کہ درود پاک کی کثرت استغفار سے افضل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ استغفار بندے کا اپنا عمل ہے، بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، جبکہ درود پاک وہ عمل ہے کہ جس کو اللہ رب العزت خود فرما رہا ہے، اس کے فرشتے بھی کر رہے ہیں اور پھر اس کے ساتھ اپنے بندوں کو حکم فرما رہے ہیں کہ تم بھی یہ کرو کیونکہ میں بھی یہ کرتا ہوں، اپنے حبیب پر درود بھیجتا ہوں، تم بھی بھیجو۔ تو اس لیے جو عمل رب العالمین کا عمل ہے وہ ظاہر ہے کہ مخلوق کے اعمال سے افضل ہوگا، اس لیے درود پاک کی کثرت استغفار سے افضل ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ کم از کم ایک تسبیح جو ہے وہ استغفار کی اور 2 وظائف میں ضرور رکھیں، اور جب بھی استغفار کریں اپنے گناہوں کو ذہن میں رکھ کر یقین کامل کے ساتھ کہ اللہ کریم گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور اس لیے یہ ذہن میں بات ہو کہ آپ گناہوں سے سچی توبہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ گناہوں سے توبہ نہیں کر رہے اور استغفر اللہ پڑھے جا رہے ہیں تو اس کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ پھر گناہوں سے سچی توبہ آپ کے ذہن میں ہو، یہ دیکھیں آپ تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں، معافی کس چیز کی مانگ رہے ہیں؟ اسی چیز کی کہ اللہ تعالیٰ میں شرمندہ ہوں، نادم ہوں، تیری نافرمانی لے کر بیٹھا ہوں، معاف فرما دے مولا، آئندہ نہیں کروں گا۔ اب آپ یہ عرض کر رہے ہیں احکم الحاکمین کی بارگاہ میں، اور دل میں یہ ہے کہ نہیں، میں یہ گناہ کروں گا بھی صحیح، تو یہ استغفار کرنا نہیں ہے۔ استغفار اس طرح کریں کہ نیت دل میں سچی ہو کہ آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا، اس طرح استغفار کریں، اور پھر اس کے بعد خشوع و خضوع کے ساتھ دل و دماغ کو حاضر رکھتے ہوئے اور حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شان و عظمت کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو ذہن میں رکھتے ہوئے درود پاک جب آپ پڑھیں گے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حالات کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب آپ درود پاک پڑھیں گے تو اس کی بات ہی کچھ اور ہوگی اور اس کی برکتیں بھی آپ کو بہت زیادہ ملیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچی توبہ اور کثرت استغفار کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے، ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور کر دے، ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ محبت و اخلاص کے ساتھ کثرت سے درود پاک پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے، ہماری دنیا و آخرت کی تمام جائز حاجات پوری فرمائے، ہمارے والدین، اساتذہ اور تمام امت مسلمہ کی مغفرت فرمائے، اور قیامت کے دن ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔